تحریک انصاف آزاد کشمیر کا ایک گروپ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹرل آفس کے باہر جا کے کھڑے ہوئے، اور ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے باقی جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں نا، ان سب سے زیادہ نظریاتی بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے پی ٹی آئی کے لیے. ان سب سے زیادہ نظریاتی جناب خواجہ فاروق صاحب ہیں پی ٹی آئی میں. ان سب سے نظریاتی جناب ہمارے ظفر انور صاحب ہیں پی ٹی آئی میں. کیونکہ یہ جتنے بھی آپ کو لاٹ نظر آ رہی ہے ان میں سے دو کو یا تین کو چھوڑ کے یہ سب وہ لوگ ہیں جو بیرسٹر صاحب کے صدر بننے کے بعد آئے. یہ کوئی وہ لاٹ نہیں ہے جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بنیادی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا بنیادی جو تنظیم بنی تھی. ویسے تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر تو خان صاحب کے بہت ہیں، کوئی 2000 سے ہے، کوئی کب سے ہے، لیکن جو سسٹم کا حصہ تھے، جو کسی پارٹی کی آرگنائزیشن کا حصہ تھے، وہ آپ کو ایک دو یا تین لوگ نظر آئیں گے، دو بھی ہارڈلی آپ کو نظر آئیں گے. اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ لوگ وہاں پہ گئے کیوں. دیکھیں یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کو، کیونکہ پولیٹکس آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں اس گروہ کو جو لیڈ کر رہے ہیں بھائی صاحب وہ ڈیسیژن میکر تھے. جب وہ ڈیسیژن میکر تھے تو انہوں نے کوئی ڈیسیژن نظریاتی نہیں کیا. انہوں نے کوئی ڈیسیژن، یہ آپ ان کا کسی بھی جگہ پہ اپنی ذات کے علاوہ، خود اپنی ذات کے علاوہ ان کا کوئی ڈیسیژن نہیں تھا. اور اس وقت بھی جو لڑائی ان کی ہے وہ اپنی ذات کی حد تک ہے، اپنی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے ہے کہ میں کسی طرح سے اس سارے سسٹم کے اندر ایک ریکاگنائزیبل بھی ہو جاؤں یا سسٹم کے اندر آ جاؤں. اب وہ اپنے مائنڈ میں یہ پورا گروپ فیصلہ کر چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن میں سپورٹ نہیں کرنی، اور انہوں نے یہ بھی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کرے گی. تو ہم ایک بات کر دیتے ہیں کہ ہم جناب تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹولہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. اب آپ بتائیں کہ قیوم نیازی صاحب موجودہ ایم ایل اے اور بہترین ان کی پرفارمنس ہے اپنے اس سارے ٹینور میں. ایک پرسنالٹی ہے، ایک کریکٹر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ایک وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور اس وفاداری، اس کریکٹر، پھر اپنے ایک جسے آپ کہتے ہیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والی شخصیتیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ایک ہمبل ان کی لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ ہے. تو وہ ان کو ان کے حلقے اور کانسٹیٹوئنسی کے لوگ کیوں نہیں ووٹ دیں گے. اسی طرح سے خواجہ فاروق صاحب ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں اور ماشاءاللہ فریش ہیں. اسی طرح سے باقی حلقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کا نوجوان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس نوجوان کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے، خان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے آزاد کشمیر کے کونے کونے میں موجود ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا کا جو تحریک انصاف کے اوپر ایک ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کو مس ٹرسٹ میں بدل دیں، اور اس کو جو تھوڑا سا یہ فیل ہو کہ شاید پی ٹی آئی پرفارم ہی نہیں کرے گی تو لوگ جو ہے وہ بددل ہو کے تحریک انصاف کی طرف نہ آئیں. اب آپ سوچیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے، یہ کوئی نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے آپ جا کے اڈیالہ جیل میں جائیں اور اپنے فوٹو بنا کے چھوٹی سی کیٹ واک کر کے آپ واپس آ جائیں اور یہ کہیں کہ میں بڑا نظریاتی ہوں اور میں پی ٹی آئی میں خان کے ساتھ وہاں پہ کھڑا رہا ہوں. یہ سب کچھ سیلف پروجیکشن کے لیے ہوتا ہے. یہ جتنے بھی جو ہوتی ہے نا، آپ ٹیم مین تب ہوتے ہیں جب آپ خود نہ کھیل رہے ہوں اور پھر بھی آپ جماعت کی بات کریں، اور پھر بھی آپ اس جماعت کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی کامیابی کی بات کریں، اور آپ کا جو نظریہ آپ کو یہ سپورٹ کرائے کہ آپ ہر وقت اس جماعت کے لیے سپورٹیو ہو کے اس جماعت کی سکسیس کے لیے آپ بات کریں. آپ آپ کا رول نہ بھی ہو تب بھی. یہ تو نہیں ہے کہ میں جناب میرا رول ہوگا تو میں پی ٹی آئی کے لیے اچھی بات کروں گا، میرا رول نہیں ہے تو میں پی ٹی آئی کے لیے جناب اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کروں. جتنے بھی لوگ اس وقت پارلیمانی بورڈ جن کا بنا ہے وہ بہترین لوگوں پہ مشتمل ہے. اس میں خواجہ فاروق صاحب ہو جائیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بہترین اور سب سے سینئر آزاد کشمیر کی پولیٹیکل شخصیت ہیں. عبدالقیوم نیازی صاحب اسی طرح سے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں یا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں یا نیئر صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سارے بڑے محترم لوگ ہیں، سب بہترین لوگ ہیں. لیکن کیا کیا گیا کہ ایک ایسا گروہ کھڑا ہو گیا ہے جو پارٹی کے اندر جو ہے پارٹی کو تقسیم کرنے کے لیے، پارٹی کے کارکن کو بددل کرنے کے لیے، اور ایک اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ کل اگر لٹ سے رزلٹ ان کی خواہش کے مطابق آ جائے تو
یہ جو ہے ڈائسپورا جو چھوٹا سا اکٹھا ہوا ہے، یہ جا کے کل کسی جگہ پہ یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جناب پی ٹی آئی پرفارم نہیں کرے گی، تو ہم نے اس وقت آپ کو کہا تھا اور آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی حالات ہیں اس وقت، ان حالات کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف کا مومنٹم آزاد کشمیر کے اندر بن رہا ہے، آزاد کشمیر میں سپیس ہے، آزاد کشمیر کا نوجوان بالکل اسی طرح سے جواب دے گا جس طرح پاکستان کے نوجوان نے جواب دیا۔ الیکشن کے اندر فارم 45 میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر بھی ووٹ لے گی اور سویپ کرے گی۔ اب فارم 47 والے کیا ان کے مائنڈ میں ہے وہ تو پھر اس وقت الیکشن ڈے کے اندر پتہ لگے گا، لیکن عمران خان صاحب کا آزاد کشمیر میں جو چاہنے والا ہے، عمران خان صاحب کی مشکلات کو سمجھنے والا، عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا رہنے والا جو بھی شخص ہوگا، وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ دے گا۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ آج بے نقاب ہو گئے، یہ کبھی بھی نظریاتی نہیں تھے، یہ کبھی بھی تحریک انصاف کے ہمدرد نہیں تھے، یہ صرف اور صرف ذاتی سیاست کر رہے تھے اپنی ذات کے لیے، اپنی اسی لیے دیکھیں نا، جب آپ کی منزل کی بنیاد آپ نے نگیٹو رکھی ہو اور اس کی اپروچ آپ کی غلط ہو تو کبھی بھی بینیفٹ آپ کو نہیں ہوتا، اس کا دیر سویر میں اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو چاہیے کہ آپ اپنی جماعت کو کمزور کر کے اپنے آپ کو جماعت سے بڑا پروو کرا کے وہ یہ سمجھیں کہ آپ کی وجہ سے جماعت چل رہی ہے اور آپ جماعت کو نقصان دینے پہ آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی بھی نہیں ہیں، آپ نظریاتی بھی نہیں ہیں اور جماعت کے ساتھ سنسیئر بھی نہیں ہیں۔ تو میں تو بڑا ہوپ فل ہوں اس الیکشن کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی رہے گی۔ اس الیکشن کو ہم نے ایک ریونج کے طور پہ، ایک ایسا ریونج جو ہم نے پاکستان میں لیا، وہی اس کی جو ہم نے ایک اور ٹریلر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں دینا ہے، اور خان کے نام پہ اور خان کے حمایت یافتہ لوگوں کو الیکشن جتوا کے ایک میسج دینا ہے کہ پاکستان کی عوام بھی باشعور ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی باشعور ہیں۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔